سر میرا سوال ہے کہ زبان، الفاظ اور گفتگو ہمارے روزمرہ مسائل میں تکلیف کا باعث بن جاتی ہے، اور ہمارے لیے لوگوں کے لیے بھی ہماری زبان اور جو ہمارے الفاظ ہیں وہ تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں. تو محبت اس فیکٹر کو کیسے کم کر سکتی ہے یا کیسے کور کر سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک ہے کہ اگر تم مجھے دو باتوں کی ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک اس کی حفاظت کی جو تمہارے دانتوں کے درمیان ہے، اور ایک اس کی حفاظت کی جو تمہاری زانوں کے درمیان ہے. دانتوں کے درمیان ہماری زبان ہی ہے. جب ہم اس کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے، بغیر ہوم ورک کے، بغیر غور و فکر کے، بغیر تحقیق کے، تو اس سے بہت سی خرابیاں جنم لیتی ہیں. میاں بیوی کے مقدس رشتے میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، علیحدگی تک نوبت پہنچ جاتی ہے. سگے بہن بھائیوں کے درمیان جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، رشتہ داروں سے اختلاف ہو جاتا ہے، پڑوسیوں سے دشمنی ہو جاتی ہے، دوست دشمن بن جاتے ہیں، قبیلوں کی لڑائی ہو جاتی ہے، ملکوں کی لڑائی ہو جاتی ہے. آپ دیکھتے ہیں جب اس کا استعمال ہوتا ہے تو سیاسی جماعتوں میں بھی کیا فتور مچتا ہے. جتنی چیزوں کے بارے میں محتاط رہنے کا حکم ہے، ان میں سب سے اول یہ زبان ہے. اب زبان سے یہاں مراد صرف گفتگو نہیں ہے. زبان لذتیں بھی چکھتی ہے، اس میں بھی بہت سی خرابیاں ہیں. بے شمار بیماریاں ہماری زبان کے چسکے کی وجہ سے ہیں اور پھیلتی ہی چلی جا رہی ہیں. آپ اللہ کو اسی زبان کے بھروسے پہ مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں اس کے ہونے کا، اس کے یک و تنہا ہونے کا. آپ کا ایمان سب سے پہلے آپ کی زبان پر ہی آتا ہے، اس کے بعد آپ کے سینے میں اترتا ہے. کسی شخص کی نماز قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ نماز زبان سے ادا نہ ہو. اس کو پاکیزہ رکھنا، اس کی پاکیزگی یہ ہے کہ اس سے فحش کلامی نہ کی جائے، حرام نوالا نہ کھایا جائے، لوگوں پہ اعتراضات نہ کیے جائیں، کسی کی تضحیک اور توہین نہ کی جائے، افواہیں نہ پھیلائی جائیں، بہتان نہ باندھے جائیں. یہ سارے کام ہم زبان سے کرتے ہیں. اور سب سے قیمتی چیز خاموشی ہے. آپ دیکھیے کہ پروردگار عالم اس کائنات کا نظام بآسن خوبی چلا رہا ہے، مگر کیا کبھی بولتا ہے؟ خاموش رہتا ہے. اگر باتیں زیادہ کرے، بولے زیادہ، تو اس کام میں فرق آ جائے گا، پرفارمنس کم ہو جائے گی. انسانی زندگی میں بھی یہ ہے کہ جو لوگ زیادہ باتیں کرتے ہیں کبھی بعمل نہیں ہوئے. اسی لیے سب سے زیادہ اختصار سے جس نے گفتگو کی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. آپ اتنا چناؤ تھا الفاظ کا کہ آپ کی زبان مبارک سے ادا ہوا ایک ایک لفظ آپ گن سکتے تھے، الگ الگ اس کو تقسیم کر سکتے تھے، اور کم سے کم الفاظ میں آپ مفہوم بیان فرمانے کی کوشش کرتے. بزرگوں نے خاموشی کو سب سے پہلی اور بڑی عبادت قرار دیا ہے، کیونکہ اس میں آپ کے سیل ضائع نہیں ہوتے. آپ کے پاس انرجی کا ایک ہی سیل ہے،
اگر آپ اس کو بولنے میں لگائیں گے تو عمل نہیں کر پائیں گے، اور اگر آپ بولنا کم کر دیں گے تو آپ کا عمل از خود بڑھ جائے گا، آپ کی سوچ و بچار بڑھ جائے گی، غور و فکر بڑھ جائے گا۔ اور ویسے ایک کام کی بات آپ کو بتاؤں، کوئی شخص زندگی میں جتنی خرابیاں کرتا ہے، فار ایگزامپل اس نے 100 برائیاں کی، 90 زبان سے کرتا ہے اور 10 باقی سارے اعضاء سے، تو اگر اس کو بچا لے، خاموشی اختیار کر لے، یا تھوڑا بولے اور بے مقصد بات نہ کرے، سوچ سمجھ کے بات کرے، تو وہ کتنا محفوظ ہو جائے گا۔ اب اللہ نے غیبت کو ایسا گناہ قرار دیا جس سے پچھلے کیے ہوئے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کس سے کی جاتی ہے؟ زبان سے، گفتگو سے۔ اور جتنے اچھے اخلاق ہیں وہ کس سے پیش کیے جاتے ہیں؟ زبان سے۔ لوگوں سے خوش اخلاقی سے بات کرنا، سچی بات کرنا، حلیمی سے بات کرنا، تحمل سے بات کرنا، یہ سارے زبان کے عوامل ہیں۔ ایک انسٹرومنٹ ہے جو آپ کو اللہ سے ملا دیتا ہے اور اللہ سے دور کر دیتا ہے، جو آپ کو سارے زمانے کو دوست بنا دیتا ہے، اور یہی انسٹرومنٹ، یہی زبان آپ کو سارے زمانے کا دشمن بنا دیتی ہے۔ آپ دنیا میں ایک ماتوب آدمی بن جاتے ہیں جس کو ہر آدمی جس پر لعنت بھیجتا ہے زبان۔ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سچا آدمی ہے وہ بڑا کھردرا آدمی ہوتا ہے، بڑا سخت گو ہوتا ہے۔ میں ایک صاحب کے پاس ایک دن گیا، موٹر مکینک تھے، وہ ابھی حیات ہیں، تو وہ اپنے شاگردوں کو گالیاں بک رہے تھے کام کروانے کے لیے۔ میں نے ان سے کہا، یار یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے، تم اپنے ملازمین کو گالیاں بک رہے ہو جو تمہارے شاگرد بھی ہیں۔ وہ کہنے جی چھوڑیں آپ تو منافق آدمی ہیں، آپ تو کیا بات کر رہے ہیں۔ میں تھوڑی دیر بیٹھا رہا وہاں، جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور لوگوں نے نارمل ہوئے وہ، تو میں نے ان سے کہا، یار ایک بات تو بتاؤ کہ دنیا میں جو سب سے سچا اور کھرا انسان ہے، اس سے زیادہ کوئی نرم گفتار ہے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ تو ایک نرم طبع آدمی کو آپ منافق کہہ رہے ہیں کہ وہ گالیاں نہیں بکتا، غصہ نہیں کرتا، لان تان نہیں کرتا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی درست بات کسی سے کی، لان تان کی، عیب جوئی کی؟ تو وہ بڑا روئے اور ان میں ایک چینج آ گئی کہ میں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ میں بڑا کھرا ہوں تو میں جس کو جو مرضی کہہ لوں، کہیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ دل آزاری آپ جتنوں کی کرتے ہیں زبان سے کرتے ہیں، اعمال سے تو آپ کا واسطہ ہی کم پڑتا ہے۔ وہ دل آزاری وہ ایک ایسی چیز ہے جو کبھی لوٹائی نہیں جا سکتی، واپس نہیں ہوتی۔ جیسے کہتے ہیں نا، تلوار کی وار سے زیادہ جو چیز آپ کو تکلیف دیتی ہے وہ الفاظ ہیں، کہ کاٹ بڑی سخت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں سب سے زیادہ احتیاط کا ہمیں حکم فرمایا کہ زبان کو اپنے قابو میں رکھو۔ غصے میں بھی، کہ غصہ آنا عین ایمان ہے، غصہ آتا ہے، جس کو برائی پہ غصہ نہیں آتا تو اس کے ایمان میں فرق ہے، مگر اس کا اظہار جو ہے وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ شاؤٹ کریں، بدتمیزی سے پیش آئیں، گالیاں بکیں، فوش کلامی کریں۔ اخلاقیات میں یہ سب سے بری باتوں میں آتی ہے، کیونکہ ہمارے اخلاقیات شروع ہی زبان سے ہوتے ہیں۔ جب کسی دوسری مخلوق سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے تو زبان سے ہی پڑتا ہے، تو اس میں بہت زیادہ احتیاط کی بات ہے۔ مگر یہاں اگلی بات بھی انہوں نے کی کہ محبت کا اس بارے میں کیا عمل ہو سکتا ہے۔
محبت کا عمل ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. جو لوگ آپ پر طنز کرتے، ٹاؤنٹنگ کرتے، اعتراض کرتے، دین کو جھٹلاتے، آپ نے سب کو معاف کرنا.